على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ صحیح بخاری شریف کتاب العلم باب من ترک بعض الاختیار مخافۃ ان یکثر فہم بعض الناس فیقع فی اشد منہ۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ جو شخص اپنا کوئی پسندیدہ کام چھوڑ دے اس خوف سے کہ بعض لوگوں کا فہم اس کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے، تو پس وہ اس سے کسی بڑے کام میں اسے بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے ابن زبیر نے بتایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسر الیک کثیرا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کثرت سے آپ کے ساتھ رازدارانہ گفتگو کرتی تھیں، تو کعبے کے بارے میں انہوں نے تو اسے کیا بیان کیا۔ تو میں نے کہا کہ قلت قالت لی، میں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تیری قوم کا زمانہ کفر کے قریب نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کو گرا دیتا اور پھر نئے سرے سے تعمیر کر کے اس کے 2 دروازے بناتا۔ میں کعبے کو توڑتا اور اس کے 2 دروازے بناتا، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے لوگ اس سے نکل جاتے۔ بس ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ دراصل قریش کے پاس تعمیر خانہ کعبہ کے وقت مال کم پڑ گیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے کعبے کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر مکمل طور پر نہیں کیا، کچھ حصہ جسے حتیم کہا جاتا ہے اسے بغیر تعمیر کے اور عمارت کے چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی جائے اور 2 دروازے بنائے جائیں، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے لوگ نکل جائیں، لیکن آپ نے اس اندیشے کی بنا پر ایسا نہیں کیا کہ ابھی لوگ نئے نئے اسلام لائے ہیں
ان کے ذہنوں میں خانہ کعبہ کی شان، عظمت اور اہمیت وہ بیٹھی ہوئی ہے، تو اگر خانہ کعبہ کو گرایا جائے نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے، تو ان کے ذہنوں سے خانہ کعبہ کی وقت اور شان عظمت وہ نکل جائے گی۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر نئے سرے سے کر کے 2 دروازے بنانا اگرچہ یہ بھی پسندیدہ کام ہے، اچھا کام ہے، اہم کام ہے، لیکن اس کے مقابلے میں خانہ کعبہ کو گرانے سے، نئی تعمیر کرنے کے لیے گرانے سے ان کے دینوں سے عظمت خانہ کعبہ کی چلی جائے گی اور یہ اسے بڑا نقصان ہوگا، فائدے کے مقابلے میں نقصان بڑا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادے کو ترک کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی مفید کام ہے، فائدہ مند ہے، اچھا کام ہے، لیکن اس کے کرنے سے کوئی نقصان کا اندیشہ ہے، تو پھر اس اچھے کام کو بھی ترک کر دیا جائے تا وقت کہ وہ اندیشہ جو نقصان کا ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو باب بھی یہی قائم کیا ہے امام بخاری علیہ رحمہ نے کہ جو شخص بعد اختیار، یعنی کسی اچھے کام کو چھوڑ دے اس خوف سے کہ بعض لوگوں کا فہم وہ قاصر ہے اور وہ اتنا ذہن، اتنا فہم نہیں رکھتے، وہ کم فہم رکھتے ہیں، تو اگر یہ جو اچھا کام کیا جائے گا تو یہ اسے کسی بڑے خطرے میں اور بڑے گناہ میں اور بڑے کبھی کام میں یہ واقع ہو جائیں گے، مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز اس حدیث سے بالکل واضح ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے زمانے کے اندر خانہ کعبہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کیا تھا اور 2 دروازے بنائے تھے، ایک نکلنے کے لیے، ایک داخل ہونے کے لیے، لیکن حجاج بن یوسف جو یزید کی طرف سے حاکم مقرر کیا گیا تھا، اس نے آ کر چڑھائی کی تھی اور خانہ کعبہ کا گھیراؤ کر کے پتھراؤ کیا تھا، اور کئی دنوں کے محاصرے کے بعد بالآخر غلبہ پا لیا اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا، اور اس نے دوبارہ سے خانہ کعبہ کو قریش کی تعمیر کردہ بنیادوں پر تعمیر کیا۔ پھر جب خلیفہ ہارون الرشید کا دور آیا تو اس نے چاہا کہ خانہ کعبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسب خواہش ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کیا جائے، تو امام مالک علیہ رحمہ سے اس نے اجازت چاہی، تو امام مالک علیہ رحمہ نے اس سے منع فرما دیا، فرمایا کہ یہ تو پھر بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا، ایک آئے گا اور وہ کہے گا میں تو ان بنیادوں پر تعمیر کروں گا جن بنیادوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تھا، دوسرا آئے گا وہ کہے گا میں نبی کریم علیہ السلام کی خواہش کی بنا پر ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر اس کی تعمیر کرتا ہوں۔ یوں خانہ کعبہ کو گرانے، ڈھانے اور نئے سرے سے تعمیر کرنے کا سلسلہ یہ چلتا رہے گا، تو لوگوں کے ذہنوں سے خانہ کعبہ کی عظمت جاتی رہے گی اور یہ بادشاہ یہ اپنا کھیل بنا لیں گے۔ تو آپ نے منع کر دیا، میں بات ٹھیک ہے، اب جس حالت پر ہے اسی حالت پر اسے رہنے دیا جائے۔ تو دوسرا
باب ہے باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت لا یفہم۔ اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو علم کو ایک قوم کے ساتھ خاص کرے بغیر دوسری قوم کے، ناپسند کرتے ہوئے اس بات کو کہ وہ سمجھ نہیں سکیں گے۔ یعنی بعض لوگ وہ کسی چیز کا فہم وہ کر سکتے ہیں، بعض نہیں کر سکتے، تو جو فہم کر سکتے ہیں انہیں وہ چیز بتائی جائے، سمجھائی جائے، اور جن میں اتنا فہم نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، انہیں وہ چیز نہ بتائی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حدیث الناس بما یعرفون، لوگوں کو وہی حدیثیں بیان کیا کرو جنہیں وہ جانتے اور پہچانتے ہیں اور بآسانی جن کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اتحبون، کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ ان یکذب اللہ ورسولہ، کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ کیا تم پسند کرتے ہو کہ لوگ اللہ کے رسول کی تکذیب کریں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایسی حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں جو ان کے فہم سے بالا تر ہوں، تو وہ جہالت کی وجہ سے انکار کر دیں گے اور اللہ رسول کی تکذیب کر دیں گے۔ اس لیے لوگوں کے سامنے وہی حدیثیں بیان کی جائیں جن کی ان کے اندر فہم کی صلاحیت ہے۔ اب یہ دونوں جو باب ہیں ان کے تحت جو احادیث آئی ہیں ان پہ آپ غور کریں کہ تعمیر خانہ کعبہ یہ نہایت اہم کام تھا، آپ کو محبوب اور پسند تھا۔ محض اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی تعمیر نہیں فرمائی اور حتیم کو اندر شامل اس لیے نہیں کیا کہ لوگوں کے ذہنوں سے خانہ کعبہ کی عظمت نہ نکل جائے۔ اور دوسری روایت میں دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے، حکم فرمایا ہے کہ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں علم کی اور ایسی حدیثیں بیان مت کرو جن کی سمجھنے کی ان کے اندر صلاحیت اور استعداد اور لیاقت نہ ہو، اور وہ کم فہمی کی وجہ سے ان حدیثوں کا انکار کر دیں، تو اس طرح وہ اللہ رسول کی تکذیب کریں گے۔ تو اللہ رسول کی تکذیب یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ تو لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے ان کے سامنے وہ حدیثیں بیان نہ کی جائیں جن کی سمجھنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ تو اب وہ لوگ گزشتہ درس میں جیسے میں نے عرض کیا سوالات کے حوالے سے کہ سوالات کرنا، تو بعض لوگ غیر ضروری چیزیں ان کے بارے میں سوالات کرنا زیادہ شوق ذوق رکھتے ہیں، خود انہیں فرائض کا علم نہیں ہوتا، محرمات کا علم نہیں ہوتا، ضروریات دین کا علم نہیں ہوتا، تو جو علم سیکھنا ان کے لیے ضروری ہے اور نہ سیکھیں تو وہ گناہ گار ہیں اور وہ نہ سیکھنے کی وجہ سے فاسق ہیں، وہ علم نہیں سیکھتے اور غیر ضروری چیزوں کو وہ چھیڑتے ہیں اور اپنے مجلسوں کا وہ عنوان اور بحث وہ اس کو بناتے ہیں، اور اس سے کئی طرح کی خرابیاں پھیلتی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں وہ لوگ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ ہونے کے باوجود اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلو کر لینے کے باوجود، اور پھر بعد میں بڑی تعداد میں آج تک سادات کرام جن میں بڑے بڑے نیک اور صاحب علم صاحب فراست افراد تشریف لائے ہیں، تو ان کا یہی موقف ہے کہ صحابہ کے بارے میں کوئی نادیبہ بات کے ساتھ زبان نہ کھولی جائے۔ تو ان کے باوجود وہ لوگ جو
برا بلا کہتے ہیں صحابہ کو، تو وہ نصوص قطعیہ کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق کے خلاف بھی چل رہے ہیں، اور پھر وہ سادات کرام جو بعد میں سے اب تک چلے آ رہے ہیں اس موقع پر، ان کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں، اور خاص ان اہل بیت اطہار کے افراد کو وہ اپنے غلط باتوں کا اور اپنی تنقید کا وہ نشانہ بناتے ہیں، اور یوں وہ اہل بیت اطہار کے ان افراد کی بے ادبی اور گستاخی کے مرتکب بنتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ مزید یہ کہ خانہ کعبہ کی تعمیر اہم کام تھا، اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ لوگوں کے ذہنوں سے خانہ کعبہ کی عظمت جاتی رہے گی۔ تو کم از کم اسی کو سوچ لیں کہ امت کے اندر تفرقہ پڑے گا، امت میں قتل و غارت ہوگی، اور اس سے اسلام کمزور ہوگا، دشمن کو فائدہ پہنچے گا، کافروں کو فائدہ پہنچے گا۔ تو یہ ذرا آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ تو کم کم اس کو دیکھ کر ہی یہ سکوت اختیار کر لیں اور اس اپنے روش سے، اپنے طرز عمل سے وہ رک جائیں اور بعد آ جائیں۔ تو کچھ لوگ میڈیا پہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے بیان کی ہے اور ہائی لائٹ کی ہے، اور علماء اس حدیث کو آج تک چھپاتے رہے۔ تو اب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو وہی حدیثیں بیان کرو جو ان کا وہ فہم کر سکتے ہوں، وہ حدیثیں بیان مت کرو جو ان کے فہم سے بالاتر ہیں۔ تو اسے یہ بات تو ثابت ہے کہ ہر حدیث ہر شخص کے سامنے بیان نہیں کی جا سکتی۔ اصل میں بیان کرنے میں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو میرے سامنے موجود ہیں تو ان کو ضرورت کس چیز کی ہے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، عشر نہیں دیتا، بدنگاہی سے نہیں بچتا، شراب سے نہیں بچتا، زنا سے نہیں بچتا، سود سے نہیں بچتا، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، رشوت کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتا ہے، پڑوسیوں کو ایذا دیتا ہے، اور بد زبانی کرتا ہے، اور تکبر میں، حسد میں، کینے میں اور حب الشہوات میں مبتلا ہے۔ تو اب اس کو واضح و نصیحت کر کے، اسے سمجھا کے، اسے احساس دلا کے، اس کو کسی طرح سے آمادہ کر کے اس کو راہ راست پہ لانا چاہیے، اور اس کو توبہ کے لیے آمادہ کرنا چاہیے۔ یہ چیز اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ باتیں جو اس کے فہم سے بالاتر ہیں اور جن کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں کہ ایسی حدیثیں بیان نہ کرو کہ جو لوگوں کے فہم سے بالاتر ہوں اور وہ اللہ رسول کی تکذیب کرنا شروع کر دیں، تو کیا وہ غیر ضروری باتیں ان کو بتانا ضروری ہے؟ اور اس وقت معاشرے کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ احادیث کتب میں موجود ہیں، کتب شائع ہو رہی ہیں، علماء وہ احادیث پڑھا رہے ہیں، اور ان احادیث میں وہ حدیثیں بھی آتی ہیں، تو جو سیکھنے کے لیے آتے ہیں، جو اس کے اہل ہیں، ان کو وہ سکھاتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، وہ احادیث بیان بھی کی جاتی ہیں۔ اچھا، اب وہ حضرت صاحب نے وہ حدیث نہیں سنی کسی عالم سے، اس لیے کہ اس نے زیادہ ان علماء کی جو حدیث سے متعلقہ علماء ہیں، جن کا شعبہ حدیث کا ہے اور علم حدیث پڑھنا پڑھانا جن کا کام ہے، ان کی صحبت انہوں نے پائی نہیں، ان کے پاس وہ ان کا آنا جانا نہیں ہوا، وہ عام خطیبوں کے پاس ان کا اٹھنا بیٹھنا رہا۔ اب وہ کہتے ہیں جی علماء نے حدیث چھپائی ہیں، یہ بیان نہیں کی۔ تو یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ جو علماء حقہ ہیں تو وہ ان چیزوں کو جو امت کی ضرورت کی ہیں اور جن کو بیان کرنا ضروری ہے وہ چھپاتے نہیں ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ بے شک وہ لوگ
جو ہماری نازل کردہ نشانیوں اور واضح دلائل کو اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ ہم اسے کھول کر بیان کر چکے ہیں، تو یہ جو چھپانے والے لوگ ہیں جو ہماری آیتوں کو اور ہماری ہدایات کو، ہماری تعلیمات کو چھپاتے ہیں، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو فرشتوں کی لعنت ہے، لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، ہاں مگر وہ جو توبہ طائب ہو جائیں اور اپنی حالت کو سنوار لیں اور جن چیزوں کو انہوں نے پہلے چھپایا تھا اللہ کی ہدایات میں سے، اب ان کو وہ بیان کریں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہوں اور میں بڑی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہوں۔ اور جو علم کی بات چھپاتا ہے بروز قیامت تو اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی، حدیث کی روح سے۔ تو علم دین کی بات کو چھپانا یہ گناہ ہے۔ تو اگر اس وجہ سے بیان نہیں کیا جائے کہ لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس سے زیادہ اہم چیزوں کی لوگوں کو ضرورت ہے جو زیادہ اہم ہے، اس لیے وہ بتائی جا رہی ہیں اور وہ نہیں سکھائی جا رہی، یا ان کا فہم اس کے قابل نہیں ہے کہ ان کو وہ سکھائی جائے اور وہ فتنے میں پڑ سکتے ہیں اگر وہ چیزیں بیان کی جائیں، تو پھر وہ شریعت کا تقاضا ہے کہ وہ چیزیں ان کو نہ بتائی جائیں۔ اب ایسی اس حوالے سے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ علماء نے اس کو چھپایا ہے تو وہ اس کی اپنے بیچارے کی سمجھ کی کمی ہے، علماء نے اس کو نہیں چھپایا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے احوال کی اصلاح فرمائے، اور جو لوگ امت کے اندر افتراق اور انتشار پیدا کرنے کے لیے اپنی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور قرآن و سنت کو اور دین کو انہوں نے آڑ بنا رکھا ہے اور مقصود ان کا لوگوں کے اندر انتشار پھیلانا ہے، اور وہ احکام جن میں دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں ان احکام کو زیادہ ہائی لائٹ کر کے تو لوگوں کو ان کے حوالے سے ابھارنا ہے، اور اس طرح کے مسائل کو بار بار اٹھانا ہے، اور جو متفقہ علیہ اور مجمع علیہ احکام ہیں ان پر لوگ عمل کریں نہ کریں اس کی ان کو اتنی کوئی فکر نہیں ہے کہ لوگ امت کے خیر خواہ نہیں ہیں بلکہ بدخواہ ہیں۔ ہاں وہ باقاعدہ پورے شعور کے ساتھ اور وہ یہ کام کر رہے ہوں اور ان کے اس کے لیے تیار کیا گیا ہو، یا پھر وہ لاشعوری میں ایسا کر رہے ہوں، دونوں صورتوں میں ایسے لوگ امت کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ آگے روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سوار تھے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھے۔ اب یہ سفر جاری ہے اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے پیچھے سواری پر سوار تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ۔ انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، اے اللہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ کی اطاعت کے لیے میں حاضر ہوں اور یہ میری بڑی سعادت مندی ہے آپ کی اطاعت کرنا۔ تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد پھر فرمایا یا معاذ، پھر انہوں نے کیا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، پھر تھوڑی دیر توقف کر کے آپ نے پھر فرمایا یا معاذ، پھر انہوں نے کیا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک۔ 3 بار جب آپ نے ایسا فرمایا تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر بڑی شخصیت اپنے متعلم اور اپنے خادم کے سامنے یہ انداز اختیار کرے گی تو لازماً وہ پورے طور پر 100% متوجہ ہو جائے گا بھی مجھے کیا فرمانا چاہتے ہیں، اور ذہن مکمل قبول کرنے کے لیے حاضر ہوگا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص
یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یہ سچے دل سے گواہی دے، اخلاص سے گواہی دے، صدق قلب سے گواہی دے، تو اللہ تعالیٰ جہنم پر اس کو حرام کر دیتا ہے۔ یعنی جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دوں تاکہ لوگ یہ سن کر خوش ہو جائیں؟ فرمایا پھر تو یہ لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، یعنی عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ وہ کہیں گے بس جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم تو پڑھ لیا ہے، اور جس نے پڑھ لیا ہے وہ جنت پہ حرام ہو گیا، اب وہ جنت میں جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ تو اب عمل کی کیا ضرورت ہے؟ تو لوگ اس پہ توکل کر کے، بھروسہ کر کے وہ عمل کو ترک کر دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ بیان نہ کرو۔ ادماد کہتے ہیں کہ جب میری موت کا وقت آ گیا تو اپنی موت کے وقت علم چھپانے کے گناہ سے بچنے کے لیے، کتمان علم کے گناہ سے بچنے کے لیے پھر انہوں نے اپنے آخر وقت میں اس کو بیان کر دیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ ایک تو یہ کہ علم کی بات چھپانا گناہ ہے، اور صحابی رسول نے وہ علم چھپانے کے گناہ سے بچنے کے لیے اس کو بیان کر دیا، ایک تو یہ معلوم ہوا۔ دوسرا، لوگوں کے سامنے ایسی باتیں بیان نہ کی جائیں کہ جیسے وہ تکیہ کر لیں اور وہ بے خوف ہو جائے۔ آج کل بہت سارے جو خطباء ہیں تو وہ بے نمازی اور بددیانت اور چور اور سود خور اور رشوت خور اور اس طرح کے جو دیگر لوگ ہیں، تو ان کے سامنے گفتگو کرتے ہیں تو ان کو خوش کرنے والی باتیں، خوش کن باتیں کرتے ہیں، ان کی تعریفیں کریں گے۔ انہوں نے کوئی چھوٹا موٹا عمل کاری لیا ہے تو اس پہ ان کی تعریفیں کریں گے۔ جو ان کی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں ہزاروں، تو اس پہ کوئی بات نہیں کرتے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ انہوں نے خوش کرنے کے لیے خوش کن باتیں کریں گے تاکہ یہ ہم سے راضی ہوں، خوش ہوں، آئندہ پروگرام ہو تو یہ ہمیں بلائیں، ہمیں ترجیح دیں، اور ہم ان کی من پسند باتیں کریں گے تو پیسے بھی زیادہ ملیں گے، اور بھگت بھی زیادہ ہوگی، پذیرائی بھی زیادہ ہوگی، آئندہ بھی بلایا جائے گا۔ اگر ان کو نماز کا، روزے کا کہیں، سنت کے مطابق داڑھی رکھنے کے لیے کہیں، سود سے منع کریں، رشوت سے منع کریں، اور جو ان کے اندر خرابیاں موجود ہیں ان سے اگر روکیں گے تو یہ برا منائیں گے، تو آئندہ بلائیں گے بھی نہیں، اور اب بھی یہاں خدمت اچھی نہیں ہوگی، اور پھر ہماری پذیرائی نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے وہ دین جو اصل اب موقع ہے بیان کرنے کا تو وہ بیان نہیں کرتے، وہ چھپا لیتے ہیں۔ یہ لوگ حقیقت میں مجرم ہیں، مجرم، کہ صرف خوشخبریاں بیان کریں اور وعیدیں بیان نہ کریں، اور خوش کریں، انہیں ڈرائیں نہیں، تو یہ چیز ممنوع ہے۔ اور ایسے واعظ جو ہیں ان کو واعظ سے روکنا ضروری ہے شریعت کی روح سے، کیونکہ لوگ ان کے واعظ سن کے بے خوف اور بدعملی میں مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اگلی روایت ہے کہ معتمر کہتے ہیں میں نے اپنے باپ کو فرماتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے انس رضی اللہ عنہ کو سنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو انس نے مجھے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملے اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو اس بات کی خوشخبری نہ دوں؟ فرمایا نہیں، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ پھر اسی پہ توکل اور بھروسہ کر کے عمل کو ترک کر دیں گے، تو اس لیے آپ نے ان کو بیان کرنے سے روکا۔ تو ایسی باتیں بیان کرنا جس سے لوگ جو ہیں وہ بے عملی اور بد عملی میں جری ہو جائیں،
اور بے خوف ہو جائیں تو ایسی باتیں بیان کرنا یہ منع ہے۔ اور پھر خاص طور پہ سامنے تعریف کرنا، منہ کے سامنے تعریف کرنا، تو عمومی طور پر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ کوئی پیر صاحب ہیں تو سامنے بیٹھے ہیں تو ان کی بڑی تعریفیں بڑھا چڑھا کے کی جاتی ہیں کہ پیر صاحب ہی خوش ہو کر انہیں وہ انعام دیں، اور جو ان کے مریدین ہیں وہ بھی خوش ہو کر ان کی خدمت کریں اور پیسوں کی ان پہ برسات کریں۔ تو یہ منہ کے سامنے تعریفیں کرنے کی احادیث میں ممانعت آئی ہے، اور وسلم کی حدیث کے مطابق جو تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرتا ہے اس کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ اور ایک شخص نے دوسرے کی تعریف کی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو نے اپنے بھائی کی کمر توڑ دی، اس کو کاٹ دیا تو نے۔ حکم یہ ہے کہ اگر تعریف کرنا ضروری ہے تو تم اتنا کہہ سکتے ہو کہ میرے گمان میں یہ شخص ایسا ہے، باقی حقیقت میں وہ کیسا ہے وہ تم نہیں جانتے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بہت لوگ جو ہیں بڑے جبے کبے والے اور بڑے سج دھج والے، دیکھنے میں ان کا بڑا حلیہ وہ جو ہے وہ زاہدانہ ہوتا ہے، لیکن ان کی نجی معاملات جب سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو دین سے تو کوئی لگاؤ یا دلچسپی ہے ہی نہیں ہے، بس انہوں نے جو دینی لبادہ اڑا ہے تو یہ اپنے معاش کے لیے، دنیا کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، گرویدہ بنانے کے لیے انہوں نے اپنا ایک یہ کاروبار ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نفع بخش کاروبار ہے، لیکن قیامت والے دن مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ نفع بخش کاروبار تھا یا تمہارے لیے یہ تباہ کن کاروبار تھا۔ یعنی دین کو لوگوں نے وہ پیسوں کے حصول کا ذریعہ بنایا، اس کے لیے بنگلے اور کوٹھیاں اور کاریں اور جناب جائیدادیں انہوں نے بنا لی ہیں، اور لیکن لوگوں کی اصلاح نہیں کی ہے، اور جو اپنے قریبی لوگ ہیں ان کو ڈرایا نہیں ہے، سمجھایا نہیں ہے، دیندار نہیں بنایا، اور دینی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے انہیں احساس نہیں دلایا۔ اسی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ وہ بے راہ روی کا شکار ہے کہ بھاری اکثریت جس کے ساتھ ہمارے معاشرے کے لوگ وابستہ ہیں، ہاں کوئی پیر ہے، ہاں کوئی خطیب ہے، اور ہاں کوئی نعت خواں ہے، ہاں کوئی اس کیٹاگری کا اور شخص ہے، تو لوگوں کی ان کے ساتھ عقیدت ہے، اور لوگ ان کو نذرانے دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اور ان کو اچھے اچھے کھانے کھلاتے ہیں، اور ان کی خدمت کو سعادت سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ ان کو دین سکھانے اور دین پر چلانے اور ہدایت کی طرف لانے کی بجائے صرف اپنا موتقد بنانے کے لیے وہ اور اس طرح کی باتیں سناتے ہیں، اپنی کرامتیں اور اس طرح کی جھوٹی باتیں بتا کر ان کو مزید اپنا موتقد بناتے ہیں تاکہ اور ان سے دنیاوی مال بٹور لیں کسی طرح سے۔ اور جو لوگ سچے لوگ ہیں باقاعدہ جن کو دین کی فکر ہے، دین سکھا رہے ہیں اور دین پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کے اندر احساس کو بیدار کر رہے ہیں، فکر آخرت بیدار کر رہے ہیں، مبلغین پیدا کر رہے ہیں، وہ قابل تعریف ہیں، وہ اس زمرے میں نہیں آتے، وہ کیونکہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، تو اگر لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں تو وہ ان کی سعادت ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی طرف سے آنے والے پیسے اور نذرانے کو اپنی خاص حاجت میں استعمال کر کے جو زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں اور دین کی راہ میں اور دین کی تقویت کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اور بہت وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی روزی کے لیے کوئی اور ذریعہ بنا لیا ہے، اللہ نے ان کو توفیق دی ہے تو انہوں نے کوئی اور ذریعہ اختیار کیا، اور لوگوں کی طرف سے جو پیسہ آتا ہے تو وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اور عوام کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قابل تعریف ہیں، اور اس دور میں یہ چیز انتہائی کم ہے، بہت کم ہے، ایسے افراد بہت کم آپ کو ملیں گے۔ تو آپ یہ جو سن رہے ہیں تو آپ چونکہ لوگوں کو آپ نے جمعہ پڑھانا ہے اور لوگوں کو آپ نے درس قرآن دینا ہے، مختلف مواقع پہ آپ نے لوگوں کو خطاب کرنا ہوتا ہے، تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ صرف لوگوں کو اپنا معتقد بنانے کے لیے بات مت کریں،
لوگوں کو دین سکھائیں اور فکر آخرت ان کے اندر ڈالیں۔ اللہ نے آپ سے جو رزق کا وعدہ کیا ہے وہ آپ کو مل کر رہنا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے رزق آنے کا بظاہر گمان ہی نہ ہو۔
تھیں بلکہ وہ پوچھ لیتی تھی۔ تو یہاں پر امام بخاری نے کہا کہ لم یمنعہ الحیاء ان یتفقہ، بنتا۔ اللہ تعالی ہمیں علم و عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔